السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر میاں بیوی ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں، صحبت کرتے ہیں، اس دوران بیوی کا دودھ اگر میاں کے منہ میں چلا جاتا ہے، خاوند کے منہ میں چلا جاتا ہے اور پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے، تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے جیسا کہ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے، اور کیا اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ دعویٰ غلط ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی گزارش وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بچپن میں کسی عورت کا دودھ پیا، یعنی وہ عمر جس میں صرف دودھ ہی انسان کی خوراک ہوتی ہے، تو وہ اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وہ عورتیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں جن کا تم نے دودھ پیا ہے، وہ تمہاری رضاعی مائیں ہیں، اور وہ عورتیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں جن کے ساتھ تم نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے، یعنی تمہاری رضاعی بہنیں، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ تو بچپن میں اگر کسی بچے نے 2 سال کی عمر میں کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو وہ اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے، اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی لڑکی نے اور اس لڑکے نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے تو وہ لڑکی اس کی رضاعی بہن بن جاتی ہے اور اس کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ رضاعت اس وقت ثابت ہوگی جب بچہ اس عمر میں ہو جب اس کی خوراک صرف دودھ ہوتا ہے۔ اگر بڑے ہو کر وہ کسی عورت کا دودھ اس طرح پی لیتا ہے تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ وہ رشتے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بنیادی بات ہے کہ یہ رضاعت بچپن میں ہوئی ہو جب بچے کی خوراک صرف دودھ ہوتا ہے اور وہ یعنی جو ہے اور کوئی چیز نہیں کھا رہا ہوتا۔ اس میں 2 چیزیں بنیادی طور پر لازمی ہیں، تب جا کر رضاعت ثابت ہوگی۔ نمبر 1 کہ وہ رضاعت بچپن میں ہو، 2 سال جو عرصہ ہے دودھ پینے کا بچے کا، اس کے اندر ہو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنَ الْمَجَاعَةِ، رضاعت تب ثابت ہوگی جب دودھ جو ہے وہ بھوک مٹاتا ہو، یعنی بچہ کوئی اور چیز نہ کھاتا ہو۔ اور دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ تقریباً کم از کم یعنی 5 دفعہ دودھ پیا ہو کسی بچے نے کسی عورت کا، اور یہ اس کے پیٹ میں داخل ہوا ہو، اس کی خوراک بنا ہو، تو پھر جا کر رضاعت ثابت ہوگی۔ رہا مسئلہ میاں بیوی کا، اگر ہم بستری کے دوران، میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کے دوران اگر میاں کے پیٹ میں یا منہ میں دودھ چلا جاتا ہے اور وہ معدے میں داخل ہو جاتا ہے تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ بڑی عمر میں رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ اس پہ صحابہ اکرام کے بے شمار اقوال موجود ہیں کہ بڑی عمر کے اندر رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم بستری کے دوران یا میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کے دوران اگر یہ جو دودھ منہ میں چلا جاتا ہے تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ رضاعت ثابت ہونے کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں کہ یہ اس وقت دودھ پیا گیا ہو جب بچہ کوئی اور چیز نہیں کھاتا اور یہ دودھ ہی اس کی خوراک ہوتا ہے، اور یہ کم از کم 5 دفعہ یعنی ایسا ہوا ہو۔ علماء کی جو کمیٹی ہے اس پر جب یہ سوال پیش کیا گیا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر میاں بیوی ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں اور اس دوران میاں کے منہ میں بیوی کا دودھ چلا جاتا ہے تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا، بلکہ یہاں تک کہ لفظ موجود ہیں کہ اگر جان بوجھ کر بھی ایسے میاں کر لیتا ہے تو اس سے بھی یعنی میاں اور بیوی کے نکاح پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آتا۔ لہذا یہ جو بات کی گئی ہے یا کہیں فتویٰ دیا گیا ہے کہ اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور وہ عورت اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے، اب یہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ایسی کوئی بات ثابت نہیں،
اور اگر یہ یعنی نہ چاہتے ہوئے ایسے دودھ منہ میں چلا جاتا ہے، پیٹ میں چلا جاتا ہے، تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، نکاح کے اوپر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں، نکاح بھی بالکل صحیح ہے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں، اور میاں بیوی کا آپس میں تعلق بالکل جائز ہوگا، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ انشاءاللہ نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔